آج کا موضوع ہے محاسبہ نفس، جو سب سے زیادہ اکساتا ہے گناہ پر۔ اس نفس کا احتساب کیسے کریں؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان اس بات کو دیکھ لے کہ اس نے آگے کے لیے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے، اعمال پر خبردار ہے۔ اب یہ ایک آیت مبارکہ وہ ہے کہ اس میں ہماری پوری زندگی کا محاسبہ آ جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی کا دن گزار رہا ہے، ہر لمحہ گزار رہا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس لمحے کو جب میں گزار رہا ہوں تو یہ دنیا کے اعتبار سے تو میرے لیے فائدہ مند ہے ہی، لیکن اس لمحے، اس ساعت میں جو سانس میں لے رہا ہوں، جو وقت میں گزار رہا ہوں، اس وقت میں نے آخرت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ میں نے دینی فائدہ کتنے اختیار کیا، دنیاوی منافع کتنے اختیار کیے، اور میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے کہ جو آگے جا کر میری انویسٹمنٹ وہ ہو کہ جو مجھے آگے فیوچر میں فائدہ دے دے۔ اور فیوچر سے مراد یہ قیامت کے دن یا آخرت کی زندگی کا معاملہ بیان فرمایا گیا۔ اور آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خاص ایمان والوں سے ایک کلام ہے۔ کفار کے لیے تو فیصلہ ہو گیا کہ وہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ ایمان والے کو چونکہ وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس سے قبل کہ اس سے جنت کا جو وعدہ کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو، یہ نہیں کہا گیا اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان اس بات کو جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا عمل کیا ہے۔ تو ہم اگر محاسبہ کرنے اپنا، تو ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنا احتساب کرنا، ایک جائزہ لینا، انالائز کرنا کہ بھئی آج جو میں ہوں تو اگلے 5 سال کا میں پلان کیا کر رہا ہوں، 10 سال کا پلان کیا کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو کوئی فلیٹ بک کرواتے ہیں 5 سال کی انسٹالمنٹ کے بعد، ایک خواب ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے کہ فلیٹ میرے قبضے میں آ جائے گا، میری کسٹڈی کے اندر آ جائے گا، تو میں اتنا مالدار ہو جاؤں گا، اتنے کا لے رہا ہوں، انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، تو اتنا مجھے اتنے بینیفٹس مل جائیں گے، اتنا نفع ہو جائے گا، بچوں کے لیے فائدہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے، دنیا کی پلاننگ کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی پلاننگ کیا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا تذکیر ہے، نصیحت ہے، اور اسی طریقے سے جاننا سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے محاسبہ نفس۔ اور یہ مستقل عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ آج محاسبہ کر لیا کہ مثال کے طور پہ رمضان شروع ہوا تھا، ہم نے نیکیاں شروع کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، آج جو ہے وہ 28ویں شب آ گئی، ٹھیک ہے 2 دن گزر رہے ہیں، آگے گزریں گے، رمضان مکمل ہوگا تو الحمدللہ میں نے پورے روزے رکھ لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ نمازیں ساری میں نے پڑھی، کوئی نہیں چھوڑی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے یہ کام کیا، شکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، یہاں تک آپ نے کیا، لیکن کیا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو ختم کر دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، فرض روزے تو اب آپ پر نہیں رہے، اگلے سال ہی ہوں گے فرض، لیکن نمازیں تو فرض ہیں نا آگے جا کے۔ صحیح۔ تو کیا رمضان ہی میں نمازیں پڑھنی تھی، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی؟ یہ محاسبہ ہے، صحیح۔ یہ اپنے نفس کو مائل کرنا ہے اس جانب کہ اب مجھے عبادت کی طرف جانا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو خیالات آتے ہیں نا ہمارے دل کے اندر، اس کی بھی چند طرح کی اقسام ہوتی ہیں۔ ویسے تو نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائیں گے، ایک نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے برائی کرنے پر، اچھا۔ کہ تو نے برا کیا، اچھا نہیں کیا تو نے۔ اب وہ نفس لوامہ اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس لوامہ یہ اعتدال کا راستہ ہے، درمیان کا راستہ ہے کہ گناہ پر شرمندگی ہو، نافرمانی پہ ملامت ہو، تو نفس لوامہ جو ہے نا یہ ملامت کرنے والا نفس، یہ انسان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی موت کا وقت ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کا جو نفس ہے وہ تو اس کی بات ہے، لیکن کم از کم یہ کہ ہم نفس امارہ سے جو برائی کی دعوت دے رہے ہیں وہاں سے چھٹکارا حاصل کریں اور نفس لوامہ تک اپنے آپ کو لے کر کے آئیں۔ دیکھیے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر تو یہ شیطان بھلا دے، نیکی کے راستے سے ہٹا دے، تو یہ فلا تقعد بعد ذکرہ، پھر یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یعنی انسان کا نفس اس کو اگر برائی میں مبتلا کرے اور اس کو نیکی کے راستے سے دور کر دے، اب دوبارہ جیسے اس کو یاد ہے فوراً نیکی کے راستے پر آ جائے، اڑے مت وہاں پہ اس راستے کو کنٹینیو نہ کرے، اس راستے پہ چلنا، بلکہ اس کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر وہ آ جائے۔ اسی طرح دل کی بھی مختلف کیفیتیں بیان فرمائی گئی، اس کو قلب سلیم بھی کہا گیا کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو وہ کامیاب ہے۔ ایک قلب سقیم کہا گیا جس کو کہا جاتا ہے کہ بیمار دل، اور بیمار دل جو ہے نا
وہ درست ہو سکتا ہے. ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے, دل میں اچھائی کے بھی خیالات آتے ہیں, برائی کے بھی خیال آتے ہیں. تو برا خیال آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سقیم ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اس کو قلب سلیم کی طرف لے کے چلے جائیں. لیکن ہم نے اس کو قلب میت کی طرف, یہ جس کو قلب میت کہا جاتا ہے, وہاں لے کے نہیں جانا کہ دل ہی مردہ ہو جائے, پھر نصیحت ہی قبول نہ کرے. تو یوں ماہ رمضان جہاں ہمیں کھانے پینے سے روکتا ہے, جہاں ہمیں رات کی عبادت کی طرف ہماری توجہ لے کے جاتا ہے, جہاں پر اعتکاف کے سعادتیں, شب قدر میں عباداتیں, دعائیں, سب چیزیں, وہیں ہمیں محاسبہ نفس بھی بتاتا ہے کہ نفس کہہ رہا ہے کھا لے پی لے, آپ کے تو نہیں, اللہ کے لیے میں بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, نہیں کھاؤں گا, نہیں پیوں گا. نفس کہہ رہا ہے تراویح چھوڑ دے, ہم کہتے ہیں نہیں تراویح پڑھوں گا کیونکہ رمضان ایک مہینہ ہی تو ہے. دل چاہتے یہ کام کر لوں, یہ کام نہ کروں, آپ کہتے ہیں نہیں اللہ راضی ہوگا اس کام کو میں کروں. تو لہٰذا جب رمضان میں ان چیزوں کو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں اور نفس کو بالکل دبا کر اور نفس مطمئنہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا. صرف ایک بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنا درہ اپنے پاؤں پہ مارتے تھے, بعض روایت کے اندر اپنے ہاتھ پہ مارتے تھے اور اپنے آپ کو مارتے تھے, کہتے تھے بتا آج تو نے کیا عمل کیا اور کیا عمل نہیں کیا. تو وہ جنتی صحابی یہ کریں, ہم تو ان کے صدقے جنتی ہو جائیں تو بڑی سعادت ہوگی. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, اور آئندہ کے لیے ہم نے کیا پلان کیا. تو اگر کریں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. بہت خوب.